تو حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ عرب کے ان نوجوانوں میں سے تھے جنہیں بہت ارلی ایج میں بہت بڑا رتبہ مل گیا تھا. ان کا تعلق عدی قبیلے سے تھا، اور ان کے والد نے اپنی سیٹ کو چھوڑ کر حضرت عمر کو دے دیا تھا. یعنی وہ جو ہم نے بہت شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ دارالندوہ ایک ان کی میٹنگ پلیس ہوتی ہے، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگ کے لیے تو اسپیشل لوگ جاتے ہیں جن کو اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ وہاں پر ممبرس آف دا چیئر بن سکے ایک طرح سے. تو ان کے والد نے اپنی وہ سیٹ یا اپنی وہ چیئر حضرت عمر کو دے دی تھی، ان کی سمجھ اور فراست کی وجہ سے. تو یہ بہت مشہور وہاں کے نوجوان تھے، اپنے کہہ لیں کہ ایک ایگریشن میں بھی، کہ بہت جذبات میں اور بہت غصے والے بھی، اور اس کے ساتھ ایک بہت سمجھدار انسان بھی. تو جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اس طرح سے، شروع میں تو حضرت عمر کا یہ رویہ رہا کہ ان کو اسلام سے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، اور ان میں بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس کی وجہ سے خاندان اور قبیلے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، اور اگر اللہ اللہ کر کے ایک یونٹی پر مکہ کے لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ لوگ بہت لڑا کرتے تھے، جو ہم نے پیچھے ڈیٹیلز میں دیکھا بھی کہ یہاں تک لڑے کہ آب زمزم کے جو کنواں تھا اس کو بند کر دیا، اور مختلف طرح سے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو بعد میں پھر کچھ ٹریٹیز سائن ہوئی، ٹروس ہوا، اور پھر یہ لوگ آپس میں امن سے رہنے لگے. تو انہیں یہ تھا کہ اب یہ جو اسلام اور یہ جو نئی بات کی جا رہی ہے، اس سے ایک دوبارہ ڈیوائڈ پیدا ہو جائے گا لوگوں کے بیچ میں. تو ان کو اس بات سے بہت زیادہ اختلاف تھا، تو اس لیے وہ لوگوں پر، جو کمزور مسلمان تھے، ان پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو ہجرت حبشہ کا واقعہ، یہ ان کے لیے بہت ایکسیپشنل ہو گیا، کہ جب انہوں نے نوٹ کیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہاں پر آسودہ حال میں، یعنی ایک گھر انسان کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اب جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو ایک کمفرٹ زون اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس پورے کمفرٹ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جانا. پتہ ہے کہ جب آپ گھر چھوڑ جائیں گے تو پیچھے سے کوئی اور اس پہ قبضہ کر لے گا، اور آگے کی نہیں سچویشن پتہ کہ کیسی حالات درپیش ہوں انسان کو. تو اس کے باوجود ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانا، صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یا وہ دین جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ درست ہے. تو اس چیز نے ان کو انٹلیکچولی بہت ہلایا کہ کیا ایسا ہی تو نہیں ہے کہ میں ہی غلط ہوں، اور یہ لوگ جو جس پر اتنی مضبوطی سے قائم ہے کہ ان کے اوپر ظلم و جبر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک پورا سیکوینس آف ایونٹس ہے جنہوں نے حضرت عمر کو اسلام کی طرف مائل کیا. تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا بھی تھا. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ نریشنز میں آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ایک دفعہ گھر سے باہر رات گزار رہے تھے، اور انہوں نے حرم میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بھی قرآن سننے لگے، اور جب اس کی آیات سنتے جا رہے تھے تو حیرت میں آتے جا رہے تھے، اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ تو ایک شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. تو اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی تو اس میں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. تو اس کے اوپر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ او ہو یہ تو کوئی کاہن ہے، یعنی جو میں دل میں سوچ رہا تھا وہ ان تک بات پہنچ گئی ہے، تو یقیناً یہ اس طرح کا کوئی جنات سے ان کا معاملہ ہے جہاں سے یہ انفارمیشن لے رہے ہیں. تو اگلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ یہ تھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم کتنی ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حضرت عمر کا اپنا ہی بیان ہے کہ اس وقت سے اسلام میرے دل میں جاگزین ہو گیا تھا، یعنی میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ بیج پڑ گیا تھا اسلام کا میرے دل کے اندر. ایک اور واقعہ بھی نریٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے،
तो फिर उन्हें किसी ने रास्ते में बोला कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खबर लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपने घर का पता है कि आपके अपने बहन और बहनोई जो हैं वो इस्लाम ला चुके हैं? और फिर हज़रत उमर जो है वो उनकी तरफ गए और देखा तो वाक़ई कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने उन पर गुस्सा किया और यहाँ तक कि अपनी बहन को उस गुस्से में ज़ख्मी भी कर दिया। और फिर जब उनका दिल थोड़ा नरम पड़ा ये देख कर के बहन भी ज़ख्मी हो गई, गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो आयत बताओ जिनकी तुम तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने वो आयत उनको पढ़कर सुनाई, तो उससे दोबारा से कह लें कि एक फिर से इस्लाम के ऊपर उनका एतमाद बढ़ा, या मतलब दिल में एक फिर से बात आई कि हो सकता है कि यही रिलिजन ठीक हो। और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि दार अरकम में ये सब मुसलमान जमा होते थे, वहीं पर इबादत वगैरह करते थे।